رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بدترین ہے وہ لوگ جن کی زبان کے سر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم کر لو، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ افسوس ہے کہ تم خود سیر ہو کر کھاتے ہو اور حالانکہ تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ باوضو سوتا ہے پھر رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ سے دنیا کے معاملات میں سے یا آخرت کے معاملات میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا متر بنا رہے ہو جبکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ الکہف۔ 5واں کلمہ استغفار۔ میں اپنے پروردگار اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیے یا بھول چوک میں کیے، چھپ کر کیے یا کھلم کھلا کیے، اور توبہ کرتا ہوں میں اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جو میں نہیں جانتا۔ یا اللہ، بے شک تو غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم میں گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں اللہ کے بغیر جو کہ بہت بلندی والا ہے۔ دعائے یونس علیہ السلام۔ القرآن۔ پھر مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ ملامت کرنے والے تھے، پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے تو اس روز تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ الانبیاء۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزویں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے۔ سورہ الانعام۔ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ سورہ الکہف۔ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ سورہ النساء۔ اے کاش میں رسول کا رستہ اپنا لیتا۔ سورہ الفرقان۔ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ سورہ الاحزاب۔ اے کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا۔ سورہ الفرقان۔ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ سورہ الحقہ۔ اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سورہ الفجر۔ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ النبا۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے۔ سورہ الانعام۔ یہ ہے وہ آرزویں جن کا موت کے بعد مکمل ہونا ناممکن ہے، اسی لیے دنیا کی زندگی میں ہی اپنے اندر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔